شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے تیسرے مرحلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں پاک اصحابی کابینات ٹھٹھا باب الاسلام سندھ میں، اور ہم نے انتخاب کر لیا ہے یہاں پر 12 مدنی منوں کا، جن میں سے 6 جائیں گے باب المدینہ کراچی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں 6 مدنی منع جن کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور ان میں سے کوئی سے 3 مدنی منع جائیں گے باب المدینہ کراچی کی جانب۔ آئیے پہلے ان مدنی منوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد سلسلے کا طریقہ کار بھی سنیں گے۔ جی حضور تعارف کرائیے۔ توصیف احمد اتاری، عقیل احمد خان، ٹھٹا سے، مدرسۃ المدینہ شعبہ۔ توصیف بھائی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا، ماشاءاللہ۔ شبیر احمد اتاری بن محمد حسن اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان شاہ ابراہیم بخاری بدین۔ شبیر احمد بھائی سلسلے میں مرحبا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دین محمد بن محمد مبارک بدین، مدرسہ سبغۃ العلوم محمد مجدد۔ جی احسان الحق بن عبد الحق، ہروک جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم ٹھٹوی سے، خانپور ضلع رحیم خان صوبہ پنجاب سے۔ احسان الحق بھائی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ شاکر علی اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مقدم ہاشم ٹھٹوی گارو۔ شاکر علی اتاری آپ کو سلسلے میں مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی حضور۔ علی مرتضیٰ اتاری بن محمد بخشا، سجاول سے، مدرسۃ المدینہ۔ علی مرتضیٰ بھائی سجاول سے آپ کو سلسلے میں مرحبا، خوش آمدید۔ آپ لوگ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ اتنے سارے مدنی منوں میں آپ 12 اور پھر ان میں سے 6، آپ 6 کا انتخاب ہوا ہے، اور اب آپ 6 کے درمیان یہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر آپ یہاں سے آگے نہ بھی بڑھ پائیں تو یہ بھی ایک اچیومنٹ ہی ہے کہ آپ اتنے سارے مدنی منوں میں بھی آگے بڑھنے میں کامیاب رہے۔ آئیے سلسلے کے آغاز سے پہلے سلسلے کا طریقہ کار سماعت کر لیتے ہیں۔ ہمارے اس پہلے سلسلے میں ہوں گے 3 راؤنڈز۔ پہلا راؤنڈ ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا راؤنڈ ہے مدنی گلدستہ، اور تیسرا راؤنڈ ہے آپ کی قسمت۔ اور امید ہے کہ ان 3 مرحلوں کے بعد ہو جائے گا فیصلہ کہ وہ کون سے 3 مدنی منع ہیں جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی۔ ابھی وقت ہوا ہے ہمارے پہلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اس مرحلے کا طریقہ کار سماعت فرما لیجئے۔ آپ تمام مدنی منوں سے ہر ایک سے 2 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کا درست جواب دینے پر ہر مدنی منع کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ اس مرحلے میں آپ کل 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگ اس مرحلے کے لیے تیار ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ۔ پہلا سوال توصیف احمد بھائی آپ کی جانب آ رہا ہے، یہ بتائیے اہل تصوف کون ہوتے ہیں؟ تصوف و طریقت کے معنی اللہ عز و جل کے لیے زندہ رہنا، اور تمام اوقات میں اپنے روح و قلب کے ساتھ رب عز و جل کے جانب متوجہ رہنا، یہی ہے تصوف۔ یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے بجائے اللہ عز و جل کے لیے زندہ رہے، اور اپنے تمام اوقات میں روح و قلب کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ رہے۔ آپ نے سوال کا مکمل جواب نہیں دیا، اور آپ کی تھوڑی سی مدد بھی کی گئی، تو اس لیے آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے، لیکن آپ کو دیا جائے گا صرف
1 نمبر. آپ اس کے 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے توصیف بھائی، آپ کو اس کا 1 نمبر دیا جائے گا. اگلا سوال احسان بھائی آپ سے سوال کریں گے، جواب دیں گے، تیار ہیں؟ شرعی احکام جن کے ساتھ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے ان کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں. وہ شرعی احکام جن کے ساتھ انسان کو مکلف بنایا گیا ہے اس کی 2 اقسام ہیں. آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. آپ کا جواب درست ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے آپ کو؟ مائک میں بتائیے گا. جی ہاں خوشی ہوتی تو ہے. خوشی کا اظہار کیا کریں نا چہرے سے. اگلا سوال شبیر احمد بھائی، گھبرا تو نہیں رہے ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ بتائیے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی کی دعوت پر دامن اسلام میں آئے تھے؟ جی شبیر بھائی دیجیے گا جواب. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر دامن اسلام میں آئے. آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تھوڑا سا مسکرا دیں، جزاک اللہ. اگلا سوال، چوتھا سوال اس سیگمنٹ کا، شاکر اتاری آپ کی جانب آ رہا ہے. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی کس سن میں ہوئی؟ سن 12 نبوی. سن 12 نبوی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت بیداری معراج جسمانی ہوئی. کیا یہی آپ کا جواب تھا؟ جی. آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال، تیاری مضبوط لگ رہی ہے ماشاءاللہ. اگلا سوال، دین محمد بھائی، اللہ عز و جل کا مقرب بننے کا اعلیٰ عظیم انعام پانے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا مقرب بننے کے لیے پہلے فنا فی اللہ، پھر فنا فی رسول، بعد میں فنا فی اللہ، پھر بعد میں فنا فی شیخ. پہلی سیڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندہ بننے کے لیے. پہلی سیڑھی کیا ہے؟ فنا فی شیخ. اللہ عز و جل کا مقرب بندہ بننے کی پہلی سیڑھی آپ کے مطابق فنا فی شیخ ہونا ہے، اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال علی مرتضیٰ بھائی، یہ بتائیے کہ انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کیا تصور رکھنا ضروری ہے؟ یہ تصور رکھنا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل اسے دیکھ رہا ہے، تو اس سے وہ گناہ سے بھی بچے گا اور نیکی کی دعوت دینے میں اس کی رہنمائی ہوگی. یعنی انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ تصور رکھنا ضروری ہے کہ اسے ہر وقت، ہر دم، ہر لحظہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اور آپ کا جواب درست ہے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. پہلے سلسلے کا پہلا مرحلہ پہنچ چکا ہے اپنے اختتام کی جانب. کم و بیش تمام ہی مدنی منوں نے اپنے تمام ہی سوالات کے دیے درست جوابات. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے میں کس مدنی منع کا کتنا اسکور رہا. توصیف احمد بھائی نے اپنے ایک سوال کا آدھا جواب دیا اور دوسرے سوال کا مکمل جواب دیا، یوں انہوں نے حاصل کیے 3 نمبر. احسان الحق بھائی نے اپنے دونوں سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کر لیے ہیں 4 نمبر. اسی طرح شبیر احمد بھائی، شاکر بھائی، دین محمد بھائی اور علی مرتضیٰ بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے دیے درست جوابات اور حاصل کر لیے 4 نمبر. تو پہلا مرحلہ ہمارا یوں ہوا مکمل. آئیے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. مدنی گلدستے کی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں خاصیت یہ ہے، بلکہ پہلے آپ کو طریقہ کار بتاتا چلوں کہ اس سیگمنٹ میں آپ کو اسکرین پر ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، اور اس مدنی گلدستے کو آپ نے بالکل انتہائی غور اور فکر کے ساتھ دیکھنا ہے. اس مدنی گلدستے کے اختتام پر آپ سے اس ویڈیو کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے. سوال یوں کیا جائے گا، کل 3 سوالات کیے جائیں گے، اور کسی خاص اسلامی بھائی سے سوالات نہیں ہوں گے، بلکہ جس مدنی منع نے پہلے لبیک کہا اس سے جواب لیا جائے گا. اگر آپ نے درست جواب دیا
تو آپ حاصل کر لیں گے 2 نمبر، لیکن یاد رکھیے گا غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کا 1 نمبر مائنس کر لیا جائے گا۔ تو یہ بات بھی ہر وقت جواب دیتے ہوئے اور لبیک کہتے ہوئے ذہن نشین رکھیے گا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی گلدستے کی خاصیت الحمدللہ عز و جل یہ کہ ہم اس میں میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ آئیے اس مدنی گلدستے کی مدنی مہک حاصل کرتے ہیں۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد وسیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میت کے مال میں سے خیرات کر سکتے ہیں؟ سارے وارث مل کر مسجد کو وہی رقم دیں جو آپ اپنے پلے سے دیں ایصال ثواب کے لیے۔ میت کے مال میں سے نہیں دے سکتے۔ میت کے مال میں سے یہ کہ اس کا میت کا قرضہ چکایا جائے گا، میت کے مال سے اس کے کفن دفن پر جو واجبی سا خرچ ہوتا ہے عرفاً وہ کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کی دیگیں بھی نہیں چڑھائی جا سکتی، کیونکہ ایک روٹی بھی میت کے پیسے سے ایصال ثواب کی نہیں کھلائی جا سکتی، وہ وارثوں کا مال ہے۔ ہاں، وارث سارے مل کر جبکہ ہوں بالغان اور سارے ایک بھی کم ہو تو اس کا حصہ مائنس کیا جائے گا۔ یہ آج کل تو اتنی اندھی چل رہی ہے کہ ترکہ تقسیم ہی نہیں ہوتا، اسی پر سب کچھ یعنی کاروبار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ نابالغوں کے حصے ہڑپ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لڑتے ہیں کہ اس نے محنت کی تھی، اس نے محنت نہیں کی تھی، اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، یہ تو والد کی خدمت نہیں کرتا تھا۔ تو یہ اپنے طور پر طرح طرح کے بیچارے وہ اجتہاد کر لیتے ہیں، فیصلے کر لیتے ہیں اور گناہگار بنتے ہیں۔ تو اس سے کہ وہ ترکے میں مفتی سے رجوع کیا جائے، اپنا دارالفتاء اہل سنت اللہ سلامت دے اور برکت دے ان سے رجوع کیا جائے اور تفصیلات بیان کر کے اس سے فتویٰ لے لیا جائے کہ کس طرح ہم کو کیا کرنا ہے۔ فلاں فوت ہو گیا اور یہ مال ہے، اب کیا کریں؟ جس طرح وہ فرمائے اسے کر لیا جائے۔ یہ ہمارے نہیں ہوتا، بڑے بوڑھے فیصلہ کرتے ہیں، وہ دین کی دال سے تو واقف نہیں ہوتے، فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ مرشدی عطار پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے پیارے اور محترم 6 مدنی منوں، کیا آپ نے مدنی گلدستہ غور سے دیکھا؟ آپ سے اس مدنی گلدستے سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال کر لیا جائے، کوئی بھی سوال کر لیں، تیار ہیں آپ؟ پہلا سوال جس کو جواب آئے گا وہ لبیک کہے گا، اور غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کا 1 نمبر مائنس بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلا سوال یہ بتائیے، امیر اہل سنت نے فرمایا میت کے مال میں سے کیا کیا جائے گا؟ امیر اہل سنت نے کیا فرمایا کہ میت کے مال میں سے کیا جائے گا؟ دین محمد بھائی نے پہلے لبیک کہہ دیا، جی دیجیے جواب کہ میت کے مال میں سے کیا جائے گا؟ وراثت کی جائے گی۔ وراثت تو کی جائے گی، لیکن اس سے پہلے امیر علیہ سنت نے 2 سٹیپس اور بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد ہو سکے تو اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے، پھر بعد میں وہ۔ امیر علیہ سنت نے کیا فرمایا تھا؟ قرضہ ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ فرمایا تھا، اور اس کے ڈائریکٹ بعد وراثت تقسیم کر دی جائے گی۔ امیر علیہ سنت نے 3 سٹیپس بیان فرمائے تھے، آپ نے جواب دے دیا بہرحال، لیکن درست ہے یا نہیں اس کا فیصلہ ابھی کیے لیتے ہیں۔ قرضہ ادا کیا جائے گا، کفن دفن کا جو واجبی سا خرچ ہوتا ہے عرفاً وہ ادا کیا جائے گا، فرمایا تھا امیر علیہ سنت نے، اور پھر وارثوں میں اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو آپ نے جواب دیا اور آدھا درست جواب دیا، آپ کا نمبر مائنس نہیں کرتے، آپ کو 1 نمبر دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جملہ مکمل کیجئے یہ والا، ٹھیک ہے؟ جملہ کہوں گا ایک،
اس میں ایک لفظ مسنگ ہوگا، وہ آپ کو مکمل کرنا ہے مدنی گلدستے میں سے، ٹھیک؟ امیر علیہ سنت نے فرمایا لوگ اپنے طور پر ڈیش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنے طور پر بلینک کرتے ہیں. کسی کو جواب نہیں آ رہا. لوگ اپنے طور پر کیا کرتے ہیں وراثت کے معاملات میں؟ لوگ اپنے طور پر بلینک کرتے ہیں. احسان الحق بھائی نے لبیک کہا ہے. جی احسان بھائی جواب دیں گے آپ، لیکن اگر یاد رکھیے گا غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کو ایک نمبر مائنس بھی کیا جا سکتا ہے. دیجیے گا جواب. لوگ اپنے طور پر تقسیم کرتے ہیں. تقسیم کرتے ہیں. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ لوگ اپنے طور پر اجتہاد کرتے ہیں. آپ سے ہوئی غلطی احسان الحق بھائی، اور افسوس کے ساتھ مجھے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کے پچھلے سکور میں سے ایک نمبر مائنس کیا جا چکا ہے. اللہ اکبر. تیسرا سوال اس سیگمنٹ کا، یہ بتائیے امیر علیہ سنت نے فرمایا، سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ جواب دیجیے آپ اس کا، کہ عموماً ترکہ تقسیم کرنے کا فیصلہ کون لوگ کرتے ہیں؟ لبیک کہا توصیف احمد بھائی نے. توصیف احمد بھائی سوچ سمجھ کے دیجیے گا جواب. بڑے بوڑھے. امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا تھا، امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ عموماً ترکہ تقسیم کرنے کا فیصلہ بڑے بوڑھے لوگ کرتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ نے حاصل کر لیے ہیں 2 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا دوسرا مرحلہ یعنی پیارا پیارا مہکتا مہکتا امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم کا رہا کتنا اسکور. اس مرحلے میں توصیف احمد بھائی نے بر وقت لبیک کہہ کر درست جواب دیا اور حاصل کیے 2 نمبر. احسان الحق بھائی نے سب سے پہلے لبیک تو کہا لیکن اپنے سوال کا درست جواب نہ دے پائے اور اپنا 1 نمبر مائنس کرا بیٹھے. شبیر احمد بھائی نے اور شاکر اتاری نے جواب دینے کی زحمت ہی نہ فرمائی اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. دین محمد بھائی نے اپنے سوال کا جواب تو دیا، درست دیا، لیکن آدھا دیا تو انہوں نے حاصل کیا 1 نمبر. اور علی مرتضیٰ بھائی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے لبیک ہی نہ کہہ پائے. تو اس طرح ہمارا یہ مرحلہ بھی ہو چکا ہے مکمل. اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے اور آخری مرحلے کی جانب جس کا نام ہے آپ کی قسمت. آپ کی قسمت. اس مرحلے میں کیا کیا جائے گا سن لیجئے غور سے. اسکرین پر آپ کو دکھایا جائے گا ایک سوال اور پھر میرے سامنے موجود بول میں سے، اس باؤل میں سے کسی ایک مدنی منع کا نام نکالا جائے گا. جس مدنی منع کا نام نکلا اس کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا. اب وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو سوال آسان لگتا ہے آپ نے ایسے ہی جواب دے دیا تو آپ حاصل کر لیں گے 2 نمبر. اگر آپ کو سوال مشکل لگتا ہے تو آپ کے پاس آپشنز لینے کی چوائس بھی ہوگی، مگر آپشن لے کر درست جواب دینے کی صورت میں آپ صرف 1 نمبر حاصل کر سکیں گے. طریقہ کار آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر بڑھیں. دکھائیے پہلا سوال. پہلا سوال ہے کہ مصریوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے والے کون تھے؟ پرچی نکالیں گے ہمارے یہی مدنی منع، ان کی قسمت انہی کے ہاتھ میں ہے. جی ایک پرچی نکالیے گا اور جس کا نام ہو وہ مائک پہ اناؤنس کر دیں. جی کس کا نام ہے آپ کے ہاتھ میں توصیف بھائی؟ احسان الحق. احسان الحق اتاری دیں گے اس سوال کا جواب کہ مصریوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے والے کون تھے. احسان الحق بھائی آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ جواب آسان ہے، لیکن آپ جواب دیں گے یا آپشنز لیں گے؟ مائک میں بتائیے گا. جواب دیں گے، ڈائریکٹ جواب دیں گے. احسان الحق بھائی، جی احسان بھائی دیجئے جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ ان کے پاس آپشنز دینے کی چوائس بھی تھی. اگر اب ان کا سوال غلط ہوا تو یہ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے اور ان کو یہ پچھتاوا رہے گا کہ اگر آپشنز لے لیتا تو کیا برا تھا. دکھائیے آپشنز کہ ان کے پاس آپشنز کیا تھے. احسان بھائی جلد بازی تو کہیں نہیں کر دی آپ نے. 3 آپشنز تھے آپ کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور درست جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. دکھائیے دوسرا سوال.
دوسرا سوال جو آیا ہے اسکرین پر، قوم سبا کس نبی علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھی؟ سوال آسان ہے یا مشکل؟ مشکل آپ کی طرف سے، آسان ہے یا مشکل؟ مشکل کی رپلائی آ رہے ہیں. جی شبیر بھائی پرچی نکالیے گا اور بتائیے گا کس کی قسمت ہے آپ کے ہاتھ میں. نام آیا ہے دین محمد. دین محمد بھائی دیں گے جواب یا آپشن لیں گے؟ آپشن لیں گے. دکھائیے دین محمد بھائی کے لیے آپشنز. آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. قوم سبا یا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھی، یا پھر حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھی، یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھی. کسی ایک نبی کے زمانے میں تھی. کون ہے وہ نبی؟ حضرت ایوب علیہ السلام. انہوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام، اور ان کا جواب درست جواب کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. دین محمد بھائی آپ سے ہوئی غلطی اور آپ اس مرحلے میں کوئی بھی نمبر حاصل نہ کر سکے. افسوس. قوم سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آباد تھی، جہاں کی ملکہ کا نام بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ملتا ہے، جہاں کی ملکہ کا نام بلقیس تھا. اور اس کے نام پر، سبا کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے 22ویں سپارے میں. دکھائیے گا اگلا سوال. حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار کہاں واقع ہے؟ آسان ہے یا مشکل؟ مشکل لگ رہا ہے. جی دین محمد بھائی پرچی نکالیے گا، بتائیے گا کس کا نام ہے آپ کے ہاتھ میں. مائک پہ بتائیے گا. علی مرتضی. علی مرتضی بھائی دیں گے جواب یا پھر آپشن لیں گے؟ مائک میں پلیز بتائیں. مائک میں جواب دیں گے آپشن لیں گے؟ بیٹا مائک میں بتائیں نا. آپشن لیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ آپشنز لیں گے. جی انہیں دکھائے جائیں آپشنز. بیت المقدس، شام، یا پھر ایران. حضرت داؤد علیہ السلام کا مزار ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک مقام پر واقع ہے. کیا ہوگا آپ کا جواب؟ 25 سیکنڈز کا وقت ہے آپ کے پاس. بیت المقدس. انہوں نے کہا بیت المقدس، اور درست جواب تھا بیت المقدس. آپ کا جواب درست ہے. دکھائیے اگلا سوال. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنا عرصہ حکومت فرمائی؟ سوال مشکل لگ رہا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں آیا ہے یہ سوال. احسان بھائی کیجئے فیصلہ قسمت کا. مائک میں بتائیے کس کا نام ہے؟ شبیر احمد. شبیر احمد اتاری دیں گے جواب یا آپشن لیں گے؟ آپشن لیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنا عرصہ حکومت فرمائی؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے شبیر احمد بھائی نے مانگے ہیں آپشنز، اور آپ کے آپشنز ہیں 41 سال، 47 سال یا پھر 50 سال. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تینوں عرصوں میں سے کسی ایک عرصے میں حکومت فرمائی، یعنی اتنا عرصہ حکومت فرمائی. 41، 47 یا پھر 50. کیا ہوگا آپ کا جواب؟ 47. انہوں نے کہا 47 سال، اور درست جواب تھا، درست جواب تھا 41 سال. شبیر احمد بھائی آپ سے ہوئی غلطی، اور افسوس کہ آپ بھی اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. دکھائیے گا اگلا سوال. حافظ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ اب دیکھیں یہ اس سیگمنٹ کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں مشکل سوال بھی آ سکتا ہے اور آسان سوال بھی آ سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت پر، تبھی تو اس کا نام رکھا گیا ہے آپ کی قسمت. تو حافظ کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ شاید بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہو، لیکن دیکھتے ہیں کہ کس کی قسمت میں آیا ہے یہ سوال. شاکر علی بھائی نے نکالی ہے پرچی، اور نام ہے ان کے پاس توصیف احمد. توصیف احمد بھائی کا. توصیف احمد بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ مائک میں بتائیں. جواب دیں گے. توصیف احمد بھائی دیں گے ڈائریکٹ جواب، اور آپ کا جواب ہے 10 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا. انہوں نے کہا کہ حافظ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، لیکن ان کے پاس آپشنز تھے جو اب موجود نہیں ہیں. لیکن کیا تھے آپ کے پاس؟ آپشنز تھے 15 لوگ، 5 لوگ یا پھر 10 لوگ، اور درست جواب تھا 10 لوگ. آپ کا جواب ہو گیا ہے درست توصیف احمد بھائی، اور آپ نے چونکہ جواب دیا بغیر آپشنز لیے تو آپ نے حاصل کر لیے ہیں 2 نمبر پورے. ماشاءاللہ. دکھائیے چھٹا اور آخری سوال اس سیگمنٹ کا. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے کبھی کنویں کا پانی نہیں پیا بلکہ ہمیشہ بارش کا پانی پیا کرتے تھے؟ پرچی نکالیں گے علی مرتضی بھائی.
مائک میں بتائیے گا کہ کس کی قسمت ہے آپ کے ہاتھ میں؟ شاکر عطاری. شاکر عطاری. ظاہر سی بات ہے یہی رہ گئے ہیں چھٹے اسلامی بھائی. شاکر بھائی جواب دیں گے؟ آپشن لیں گے؟ آپشن لیں گے. دکھائیے شاکر بھائی کو آپشنز. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یا پھر حضرت ایوب علیہ السلام. ان تینوں میں سے کوئی ایک نبی ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کنویں کا پانی پیا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ بارش کا پانی پیا کرتے تھے. شاکر بھائی کون ہے وہ نبی؟ حضرت آدم علیہ السلام. انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام، اور درست جواب تھا حضرت آدم علیہ السلام. جواب درست ہے. شاکر بھائی آپ نے حاصل کر لیا ہے 1 نمبر، کیونکہ آپ نے جواب دیا تھا آپشنز لینے کے بعد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تیسرا مرحلہ آپ کی قسمت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اس مرحلے کے اسکور بورڈ کی جانب. اس مرحلے میں توصیف احمد بھائی نے بغیر آپشن لیے اپنے سوال کا دیا درست جواب اور حاصل کر لیے 2 نمبر. احسان الحق بھائی بھی اسی طرح بغیر آپشن لیے اپنے سوال کا درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر گئے، اور شبیر احمد بھائی اپنے سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. شاکر عطاری نے دیا تو درست جواب مگر آپشن لینے کے بعد تو انہیں دیا گیا 1 نمبر. دین محمد بھائی بھی اپنے سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور انہوں نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. اور علی مرتضیٰ بھائی نے آپشن لینے کے بعد اپنے سوال کا دیا درست جواب اور حاصل کر لیا 1 نمبر. تو اس طرح ہمارا پہلا سلسلہ پہنچ چکا ہے اپنے اختتام کو. آئیے بڑھتے ہیں فائنل سکور بورڈ کی جانب. جی تو فائنل سکور یہ ہے ہمارے سامنے. توصیف احمد بھائی نے حاصل کیے ہیں 7 نمبر. احسان الحق بھائی نے حاصل کیے ہیں 5 نمبر. شبیر احمد بھائی حاصل کر سکے ہیں 4 نمبر. شاکر عطاری نے حاصل کیے ہیں 5 نمبر. دین محمد بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 5 نمبر اور علی مرتضیٰ بھائی نے بھی 5 نمبر حاصل کیے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ گھبرائیے مت. اتنے سارے بلنک اس لیے کر رہے ہیں کہ 4 مدنی منوں کا اسکور لیول ہو چکا ہے. دوسری اور تیسری پوزیشن کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی قرعہ اندازی. اور توصیف احمد بھائی وہ اسلامی بھائی ہیں پہلے جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی. توصیف احمد بھائی ہیں وہ اسلامی بھائی جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی. توصیف بھائی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے باب المدینہ کراچی میں ضرور ملاقات ہوگی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوسرے سلسلے کی جانب بڑھیں، 2 مدنی منوں کی قرآن اندازی رہ گئی ہے، اور جن 4 مدنی منوں کے درمیان ہوگی یہ قرآن اندازی، ان کے نام احسان الحق کے درمیان اور شاکر، دین محمد اور علی مرتضیٰ. شبیر احمد بھائی آپ 4 نمبر 1 نمبر سے پیچھے رہ گئے، ورنہ آپ بھی اس قرآن اندازی میں شامل ہو سکتے تھے. جی 4 مدنی منوں کے درمیان ہونے جا رہی ہے قرآن اندازی، جس کے بعد ہو جائے گا فیصلہ کہ وہ کون سے 2 خوش نصیب مزید مدنی منع ہیں جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی. تشریف لائیے حضور آگے. پرچی ایک نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. جی دوسری بھی نکال لیں. 2 پرچیاں نکالی ہیں ہمارے مدنی منع نے، اور ان میں نام ہے 2 اسلامی بھائیوں کا، اور ان 2 اسلامی بھائیوں کا جو جائیں گے باب المدینہ کراچی. اور پہلے اسلامی بھائی کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ پہلے مدنی منع جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی، ان کا نام ہے احسان الحق عطاری. دوسرے مدنی منع جو جائیں گے باب المدینہ کراچی اور جن کا نام ہے میرے ہاتھ میں، محمد شاکر عطاری. آپ لوگ تینوں اسلامی بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگ اگلے مرحلے کی جانب یعنی باب المدینہ کراچی کے لائیو کمپٹیشن کی جانب بڑھ گئے ہیں. توصیف بھائی اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں؟ مسکرا دیں تھوڑا سا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا پہلا سلسلہ ہو چکا ہے مکمل. اب ہم بڑھیں گے دوسرے سلسلے کی جانب اور بلائیں گے مزید 6 مدنی منوں کو، اور ان کے درمیان بھی ہوگا
اسی طرح کا ایک مقابلہ، اور اس میں سے 3 مدنی منع آگے بڑھ جائیں گے باب المدینہ کراچی کے لائیو کمپٹیشن کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کا پہلا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور 3 مدنی منع جو باب المدینہ کراچی جا رہے ہیں ان کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اب مزید انتخاب ہونے جا رہا ہے 3 مدنی منوں کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں 6 مدنی منع، اور ان میں سے کل 3 جائیں گے باب المدینہ کراچی۔ آئیے سلسلے کا طریقہ کار سننے سے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور، تعارف کروائیے۔ فاروق احمد عطاری، والد محمد امین، مدرسۃ المدینہ سجاول۔ فاروق احمد بھائی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا۔ جی، میرا نام محمد بادل عطاری ہے، میرے والد کا نام رحیم بخش عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان ہاشم ٹھٹوی گھاروں سے ہوں۔ بادل عطاری آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی۔ میرا نام محمد عمر عطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام حبیب اللہ عطاری ہے، میں جامعۃ المدینہ گارو فیضان ہاشم ٹھٹوی سے۔ محمد عمر عطاری آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد ہاشم اور میرے باپ کا نام محمد قاسم، میں جامعہ صبغۃ العلوم محمدیہ مجدیہ بدین سے آیا ہوں۔ ہاشم بھائی سلسلے میں مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، حافظ محمد زہیب بن محمد جاوید عطاری، میٹرک کلاس کے طالب علم ہیں، حیدرآباد سے تعلق ہے۔ زہیب بھائی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی، محمد رفیق جت، والد جو نالو حمزو جت، بدین مدرسہ جامعہ صبغۃ العلوم محمدیہ مجدیہ۔ سلسلے میں خوش آمدید محمد رفیق بھائی، بھلی کرے آیا۔ آپ لوگ تیار ہیں اپنے سوالات کے جوابات دینے کے لیے؟ آئیے پہلے سلسلے کا طریقہ کار سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے 3 مرحلے، اور ان 3 مرحلوں کے ذریعے کیا جائے گا فیصلہ کہ کون سے 3 کامیاب مدنی منع آگے بڑھ رہے ہیں۔ 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مرحلہ ہے کس نے جانے ہمارے اشارے، اور تیسرا مرحلہ ہے آپ کی قسمت۔ ان 3 مرحلوں کے بعد امید ہے فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کون سے 3 مدنی منع ہیں جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی، اور اگر ان 3 مرحلوں کے بعد بھی فیصلہ نہ ہو سکا تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا جائے گا، ہوگی قرآن اندازی، اور قرآن اندازی کے ذریعے ہوگا فیصلہ کہ کون سے مدنی منع جا رہے ہیں آگے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں پہلے مرحلے کا، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جواب دیجئے سوال کا۔ اس مرحلے میں تمام مدنی منوں سے 2 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ اس مرحلے میں آپ کل 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تیار ہیں؟ فاروق احمد بھائی، پہلا سوال آ رہا ہے آپ کی جانب۔ یہ بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان چچازاد بھائی کا نام بتائیں جو علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ ان کا نام بتا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچازاد بھائی جن کی اتنی ساری صفات بیان ہوئی۔ آپ کے پاس وقت ہے 25 سیکنڈز کا، جو ہر لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ 20 سیکنڈز رہ گئے ہیں آپ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چچازاد بھائی کا نام بتائیں جو علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کا وقت ہو چکا ہے مکمل، اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چچازاد بھائی جو علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار کرتے تھے، ان کا نام زید بن عمر بن نفیل تھا۔ آپ سے فاروق بھائی غلطی ہوئی اور آپ کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے۔ دوسرا سوال محمد ہاشم آپ سے، یہ بتائیے کہ دوسری وحی مبارکہ نازل ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے تک خفیہ طور پر دعوت اسلام عام کرتے رہے؟ 3 برس تک۔ دوسری وحی مبارکہ نازل ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 3 برس تک دعوت اسلام خفیہ طور پر عام کرتے رہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال بادل بھائی آپ کی جانب، یہ بتائیے
قرآن پاک کی کون سی صورت کی وہ کون سی آیت تھی جس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان دین اسلام کی تبلیغ فرمائی؟ سورہ حجر فاصدع بما تؤمر، تو اللہ نے کہا جس کا تمہیں حکم ہے، اعلانیہ کہہ دو جس کا تمہیں حکم ہے۔ سورہ حجر کی آیت فاصدع بما تؤمر، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان دین اسلام کی تبلیغ فرمانا شروع کر دی۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ درست ہے جواب، 2 نمبر آپ کو مل گئے ماشاءاللہ۔ چوتھا سوال زہیب بھائی بتائیے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کو چٹائی میں باندھ کر ناک میں دھونی دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پانچواں سوال کریں گے عمر بھائی آپ سے، عمر بھائی آپ سے کریں گے، کریں اجازت ہے؟ تیار ہیں؟ بتائیے وہ کون سا شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوائیکاٹ کا معاہدہ لکھا تھا؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس، اس شخص کا نام بتانا ہے جس نے وہ معاہدہ لکھا تھا۔ منصور بن امرکہ۔ منصور بن امرکہ۔ امرکہ۔ اکرمہ۔ وہ شخص جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بوائیکاٹ کا معاہدہ لکھا تھا اس کا نام منصور بن اکرمہ تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ چھٹا سوال رفیق بھائی آپ کی جانب آئیں گے پہلی بار، بتائیے منصور بن اکرمہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوائیکاٹ کا معاہدہ لکھا تھا اس پر قہر الہی کس طرح نازل ہوا؟ اس پر قہر الہی اسی طرح نازل ہوا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی سوکھ گیا۔ اس پر قہر الہی دنیا میں اس طرح نازل ہوا کہ اس کا ہاتھ شل یعنی سوکھ گیا، اور یہ تو صرف دنیا کا عذاب تھا اور آخرت کا عذاب اپنی جگہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ دوسرے سلسلے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنا اسکور کیا۔ اس مرحلے میں فاروق احمد بھائی اپنے ایک سوال کا درست جواب دے پائے اور ایک سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور صرف 2 نمبر حاصل کیے۔ محمد ہاشم بھائی نے دونوں سوالات کے درست جوابات دے کر 4 نمبر حاصل کر لیے۔ بادل بھائی نے ایک سوال کا درست جواب دیا اور دوسرے سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور 2 نمبر حاصل کیے۔ محمد زہیب، محمد عمر اور محمد رفیق تینوں نے اپنے دونوں سوالوں کے درست جوابات دے کر حاصل کر لیے ہیں 4 نمبر۔ تو اس طرح ہمارا پہلا مرحلہ ہو چکا ہے مکمل۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے انٹرسٹنگ مرحلے کی جانب جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس مرحلے میں مبلغ دعوت اسلامی جو انشاءاللہ عز و جل یہاں پر آئیں گے اور وہ امیر اہل سنت کے کسی بھی رسالے، بیان، مذاکرے وغیرہ کے کسی بھی موضوع کا اشارہ کریں گے اور اشاروں کی مدد سے آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کس چیز کا اشارہ ہے۔ جو مدنی منا اشارہ پہچان لے وہ لبیک کہے گا۔ آپ کے لبیک کہنے پر آپ سے جواب لیا جائے گا، جس نے پہلے لبیک کہا اس سے جواب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو آپ حاصل کر لیں گے 2 نمبر، اور اگر آپ نے درست جواب نہ دیا اور غلط جواب دیا تو آپ کا 1 نمبر مائنس کر لیا جائے گا۔ تو اس میں بھی آپ کو بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا پڑے گا۔ تو آئیے اس مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ کل اشارے 3 کیے جائیں گے۔ ایک ہی مدنی منا تینوں کا جواب بھی دے سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی تینوں کا جواب دے کے غلط جواب دے دے اور اس کے بالکل نمبر ہی مائنس میں چلے جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی حضور تشریف لائیے، ماشاءاللہ۔ ان کے اشارے آپ نے غور سے دیکھنے ہیں اور جیسے ہی سمجھ میں آ جائے تو آپ نے لبیک کہنا ہے، ٹھیک؟ غور سے دیکھیے گا ان کو۔ جی حضور کیجئے پہلا اشارہ۔ لبیک۔ لبیک کہہ دیا ہے زہیب بھائی نے۔ زہیب بھائی کیا جواب دیں گے؟ 40 روحانی علاج۔
انہوں نے کہا 40 روحانی علاج اور درست جواب تھا. 40 روحانی علاج، آپ کا جواب درست ہے. زہیب بھائی آپ نے حاصل کر لیے ہیں 2 نمبر. بڑھتے ہیں دوسرے اشارے کی جانب. کیجئے حضور. کچھ پڑھ رہے ہیں شاید. لبیک کہا. نعت خوان اور نذرانہ. انہوں نے کہا نعت خواں اور نذرانہ. حضور جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد عمر بھائی نے حاصل کر لیے ہیں 2 نمبر. ماشاء اللہ، درست جواب دے دیا. تیسرا اور آخری اشارہ آ رہا ہے آپ کی جانب. دیکھیے گا غور سے. پھلا رہے ہیں منہ اور لبیک کہا بادل بھائی نے. جی بادل بھائی. وزن کم کرنے کا طریقہ. وزن کم کرنے کا طریقہ درست ہے. سبحان اللہ، بادل بھائی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 2 نمبر. خوش ہو جائیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شاید ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے تینوں اشارے درست بوجھ لیے گئے ہیں. آئیے ہمارا اب یہ دوسرا مرحلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اس مرحلے کے اسکور بورڈ کی جانب. اس مرحلے میں فاروق احمد بھائی اور محمد ہاشم بھائی نے کوئی جواب نہ دیا اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. اسی طرح محمد رفیق بھائی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. لیکن بادل بھائی، زہیب بھائی اور محمد عمر بھائی نے تینوں نے ایک ایک اشارے پر لبیک کہا اور تینوں نے اپنے اشارے درست جانے، بلکہ ہمارے اشارے درست جانے اور حاصل کر لیے 2 نمبر. تو اس طرح ہمارا یہ والا مرحلہ بھی پہنچا اپنے اختتام کو. اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے آپ کی قسمت. تیار ہیں؟ دکھائیے پہلا سوال. کس نبی علیہ السلام کے کہنے پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے 50 نمازوں سے کم کروا کر 5 نمازیں کروائیں؟ دیکھتے ہیں کسی قسمت میں آتا ہے یہ سوال. نکالیے پرچی اور مائک پر بتائیے کہ کس کا نام ہے آپ کے مٹھی میں. بادل اتاری. بادل اتاری دیں گے اس سوال کا جواب یا پھر لیں گے آپشن؟ کیا کریں گے بادل بھائی؟ آپ جواب نہیں دینا چاہیں گے؟ اس کا جواب نہیں پتا آپ کو؟ آپشن دیں گے. آپ کو 3 آپشن دیے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا. دکھائیے ان کو آپشنز. یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا حضرت داؤد علیہ السلام ہے. ان میں سے کوئی ایک صحیح ہے. بتائیے کون سا صحیح ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. دکھائیے درست جواب کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے بادل بھائی. آپ نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. جی اجازت ہے مسکرانے کی. بادل بھائی آپ نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. ماشاءاللہ. شب معراج کا مشہور واقعہ ہے یہ، تو بغیر آپشن کے جواب دینا چاہیے. چلیں جیسے بھی 1 نمبر تو حاصل کیا آپ نے. دکھائیے دوسرا سوال. نجیب اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ اور پرچی نکالیں گے بادل بھائی اور کریں گے فیصلہ کہ کس مدنی منع کی قسمت میں آیا ہے یہ سوال. محمد زہیب بھائی اس سوال کا جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن. زہیب بھائی کو دکھائیے آپشنز. آپ کے پاس آپشنز ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام. ان تینوں انبیاء میں سے کسی ایک کا لقب نجیب اللہ ہے، مگر کون سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام اور درست جواب تھا حضرت داؤد علیہ السلام. جواب درست ہے. زہیب بھائی آپ کو بھی مسکرانے کی اجازت ہے. مسکرانے کی اجازت ہے. ماشاءاللہ. دکھائیے اگلا سوال. وہ کون سے نبی علیہ السلام تھے جن کی حکومت ہواؤں پر تھی؟ آسان ہے مشکل ہے؟ نکالیے پرچی. آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے اس میں. مائک پر بتائیے گا. محمد رفیق. محمد رفیق اتاری دیں گے اس کا جواب. جواب دیں گے آپشن لیں گے؟ آپشن لیں گے. آپشن لیں گے. دکھائیے رفیق بھائی کو آپشنز. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام. ان تینوں انبیاء میں سے کسی ایک کی حکومت ہواؤں پر تھی، مگر کن کی؟ سلیمان علیہ السلام. انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اور درست جواب تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
آپشن لے کر بھی، لیکن دے تو درست جواب ہی رہے ہیں۔ دکھائیے اگلا سوال۔ اگلا سوال جو آ رہا ہے آپ کی جانب وہ یہ ہے کہ صاحب الحوت کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ پرچی نکالیں گے، ہاشم بھائی نکالیں گے پرچی، مائک پہ بتائیں گے کس کا نام ہے۔ فاروق احمد۔ فاروق احمد بھائی دیں گے ہمارے سوال کا جواب یا پھر لیں گے آپشنز؟ کیا کریں گے؟ آپشن لیں گے۔ جی دکھائیے ان کا آپشن کہ صاحب الحوت کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یا پھر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کن کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور درست جواب تھا حضرت یونس علیہ السلام۔ فاروق احمد اتاری، آپ سے ہوئی غلطی۔ صاحب الحوت کہتے ہیں مچھلی والے کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے تو اللہ عز و جل نے انہیں صاحب الحوت کے نام سے قرآن پاک میں یاد فرمایا۔ بہرحال آپ سے غلطی ہوئی اور آپ اس سیگمنٹ میں کوئی بھی نمبر حاصل نہ کر سکے۔ دکھائیے پانچواں سوال۔ پانچواں سوال ہے عربی رسم الخط کا موجد کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب لینے کے لیے پرچی نکالیں گے زہیب بھائی اور فیصلہ کریں گے کہ کون اسلامی بھائی اس سوال کا جواب دیں گے۔ جی زہیب بھائی، کن کا نام ہے آپ کے پاس؟ محمد عمر۔ محمد عمر اتاری دیں گے اس سوال کا جواب یا آپشن لیں گے؟ آپشن دکھائیے آپشن کیا عربی رسم الخط کا موجد کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، آپشنز ٹریکی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور درست جواب تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ٹرکی آپشنز ہیں، آپ سے ہوئی غلطی محمد عمر، اور آپ اس سیگمنٹ میں کوئی نمبر بھی حاصل نہ کر سکے، افسوس۔ دکھائیے چھٹا اور آخری سوال۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام تھے جن کی آواز میں اتنی کشش تھی کہ جانور تک ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے؟ پرچی نکالیں گے رفیق بھائی۔ جی رفیق بھائی، نام تو ایک ہی رہ گیا ہے، بتا دیں مائک پر۔ محمد ہاشم۔ محمد ہاشم ولد محمد قاسم۔ آپ جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن لیں گے۔ آپشن دکھائیے ہاشم بھائی کو۔ آپ کے پاس آپشنز ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یا پھر حضرت ہود علیہ السلام، اور آپ کا جواب ہوگا حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضرت ہود علیہ السلام، اور درست جواب تھا حضرت داؤد علیہ السلام۔ کیا آپ نے لحن داؤدی نہیں سنا؟ مشہور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز۔ بہرحال آپ سے ہوئی غلطی، اور آپ بھی اس سیگمنٹ میں، اس راؤنڈ میں کوئی بھی نمبر حاصل نہ کر سکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے 3 مرحلے ہو چکے ہیں مکمل۔ آئیے ابھی ہم آپ کی قسمت کے اسکور کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس راؤنڈ میں کس مدنی منع کا کتنا اسکور رہا۔ اس مرحلے میں فاروق احمد بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح ہوا محمد ہاشم بھائی کے ساتھ۔ بادل اتاری نے اپنے سوال کا درست جواب دیا مگر آپشن لینے کے بعد، اور 1 نمبر حاصل کیا، اور یہی ہوا محمد زہیب بھائی کے ساتھ۔ مگر محمد عمر اپنے سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور کوئی نمبر حاصل نہ کیا۔ محمد رفیق بھائی نے آپشن لے کر درست جواب دیا اور حاصل کر لیا 1 نمبر۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے 3 مرحلے ہو چکے ہیں مکمل، اور امید ہے کہ ہو چکا ہوگا فیصلہ کہ وہ کون سے 3 مزید خوش نصیب مدنی منع ہیں جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی کے براہ راست مقابلے میں شرکت کرنے کے لیے۔ آئیے بڑھتے ہیں فائنل ٹوٹل الٹیمیٹ سکور بورڈ کی جانب۔ حاصل کیے ہیں فاروق بھائی نے 2 نمبر، محمد ہاشم بھائی نے 4 نمبر، بادل بھائی نے 5 نمبر، زہیب بھائی نے 7 نمبر، محمد عمر بھائی نے 6 نمبر، اور محمد رفیق بھائی نے 5 نمبر۔ تو میرے خیال میں مدنی چینل کے ناظرین، ہو چکا ہے ان 2 مدنی منوں کا فیصلہ جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی، اور ان 2 مدنی منوں کا نام ہے محمد زہیب اتاری اور محمد عمر اتاری۔ لیکن بادل اتاری اور محمد رفیق اتاری کے درمیان ہو گیا ہے ٹائے، اور ٹائے بریک کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا
ہوگی قرآن اندازی، اور اس قرآن اندازی کے بعد ہو جائے گا فیصلہ کہ بادل اور رفیق میں سے کون سے وہ مدنی منع ہیں جو بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے کی جانب۔ جی قرآن اندازی ہو رہی ہے بادل بھائی اور رفیق بھائی کے درمیان، اور ہوگا فیصلہ کہ کون ہے وہ خوش نصیب جو جا رہے ہیں باب المدینہ۔ باپو شریف آگے تشریف لائیے اور نکالیے ایک خوش نصیب کا نام۔ جی انہوں نے نکالی ہے ایک پرچی، جزاک اللہ خیرہ۔ اور جن مدنی منع، جن خوش نصیب مدنی منع کا نام ہے میرے ہاتھ میں، زہیب بھائی آپ تو پہنچ گئے، آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے؟ بادل بھائی، بادل بھائی، بادل بھائی ہیں، میں نے خود دیکھی نہیں تھی۔ محمد عمر بھائی آپ بھی پہنچ گئے، آپ بتائیے کون ہے مائک میں؟ بادل بھائی، دونوں ووٹ بادل بھائی کی جانب۔ بہرحال جو مدنی منع جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی، ان کا نام ہے محمد بادل اتاری۔ آپ کی پرچی اب تو مسکرا دیں۔ تو میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح مکمل ہوا ٹھٹھا باب الاسلام سندھ پاک اصحابی کابینات کا سفر۔ ہم نے یہاں پہ کیا ذہنی آزمائش سیزن 4 کے لیے مدنی انتخاب، اور مدنی منوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیا۔ اور یاد رکھیے گا ٹھٹھا باب الاسلام سندھ ذہانت اور قابلیت اور صلاحیت میں کسی شہر سے کم نہیں۔ ان قریب 6 مدنی منوں کو آپ دیکھیں گے اپنی اسکرینز پر لائیو باب المدینہ کراچی سے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی امید ہے کہ یہ مدنی منع اپنے شہر اور اپنی کابینات کا نام روشن کریں گے۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو رہیں گے۔ ابھی آگے رہنے والے 3 مدنی منوں اور پچھلے سلسلے میں کامیاب رہنے والے 3 مدنی منوں کو باب المدینہ کراچی کا دعوت نامہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا۔ گزارش کروں گا مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک اصحابی کابینہ سے کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان مدنی منوں کو باب المدینہ کراچی آنے کا دعوت نامہ پیش کریں۔ سبحان اللہ، تشریف لائیں پچھلے سلسلے میں آگے رہنے والے مدنی منع بھی۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ تو میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ٹھٹھا باب الاسلام سندھ کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے مکمل۔ اب آپ ہم کو جوائن کر سکیں گے ذہنی آزمائش سیزن 4 کے لیے، جس کا ہو رہا تھا شدت سے انتظار اور جس کے لیے یہ سارے سلسلے سجائے گئے تھے۔ تو اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل براہ راست سلسلے میں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔